FIH نیشنز کپ پاکستان فائنل میں پہنچ گیا. سیمی فائنل میں فرانس کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 3-2 سے ہرا دیا. گرین شرٹس کو ورلڈ پرو لیگ کھیلنے کا پروانہ بھی مل گیا. ایران اسرائیل جنگ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ یورپی وزرائے خارجہ سے مذاکرات کے لیے جنیوا میں موجود ہیں. ایران نے مذاکرات کو اسرائیلی حملے روکنے سے مشروط کر دیا. عباس عراقچی کہتے ہیں کہ مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کا واحد حل دشمن کی جارحیت کو بلا مشروط روکنا ہے. امریکہ سے مذاکرات کے بارے میں کسی سے درخواست نہیں کی. جرمنی، فرانس، برطانیہ، یورپی یونین اور ایران کے درمیان مذاکرات بھی آج ہی ہوں گے. جوہری پروگرام اور اسرائیل سے کشیدگی پر بات چیت ہوگی. اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی بیٹھک کل استنبول میں لگے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار استنبول پہنچ گئے. پاکستان کا موقف پیش کریں گے. ایرانی اور سعودی حکام سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی متوقع. عالمی برادری صہیونی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کی ضمانت دے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا واضح پیغام. اسرائیلی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ مسلط کردہ جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ہے. ہم نے ہمیشہ امن، سکون اور استحکام کی کوشش کی. موجودہ حالات میں مسلط کردہ جنگ کا واحد حل یہ ہے کہ دشمن کی جارحیت کو بلا شرط روکا جائے. ہماری جوابی کارروائیاں نہ صرف زیادہ سخت ہوں گی بلکہ دشمن کے لیے انتہائی افسوسناک بھی ثابت ہوں گی. ایران کا آپریشن وعدہ صادق سوم، حملوں کی نئی لہر. ایران نے تل ابیب اور حیفا پر مزید 100 سے زائد ڈرونز اور میزائلز داغ دیے. مائکروسافٹ آفس سمیت اہم فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا. حملے میں متعدد اسرائیلی زخمی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر، گاڑیاں تباہ ہو گئیں. اسرائیلی دفاعی نظام 300 کلو گرام وزنی ایرانی میزائل کے سامنے نہ ٹک سکا. بیر الصبی کا مرکزی ریلوے اسٹیشن بھی شدید متاثر ہوا جسے عارضی طور پر بند کر دیا گیا. اسرائیل کا ایک بار پھر ایران کے دارالحکومت تہران پر فضائی حملہ. اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی اہم جوہری تنصیبات نتنز، اصفہان اور عراق کو نشانہ بنایا گیا. تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. شہری علاقوں میں ہنگامی صورتحال نافذ. امریکی صدر ٹرمپ تہران سے مذاکرات کے لیے پر امید. ایران اسرائیل جنگ میں فوری شامل نہ ہونے کا اشارہ دے دیا. ایران پر حملے کا فیصلہ 2 ہفتوں کے لیے مؤخر. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین کہتی ہیں صدر ٹرمپ آئندہ 2 ہفتوں میں ایران سے متعلق فیصلہ کریں گے. ایران کو معاہدہ کرنا چاہیے ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے. ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری کی خبر مسترد کر دی. سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری بیان میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی اخبار کو آئیڈیا نہیں کہ میں ایران کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں. مشرق وسطی کی صورتحال. چینی صدر نے 4 تجاویز پیش کر دیں. فوری جنگ بندی کا مطالبہ. کہتے ہیں شہریوں کا تحفظ ترجیحی طور پر یقینی بنایا جائے. سیاسی اور سفارتی کوششیں ایران کے جوہری مسئلے کا واحد صحیح حل ہیں. مذاکرات اور مکالمے کا آغاز ہی آگے بڑھنے کا بنیادی راستہ ہے. آسٹریلیا نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا. ایران نے اسرائیل کی سنگین سازش کو ناکام بنا دیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے قتل کا منصوبہ بروقت بے نقاب. انٹیلیجنس نے جنیوا مذاکرات سے قبل کی جانے والی اس قاتلانہ کوشش کو ناکام بنایا. ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل نے یہ کوشش عراقچی کے سفارتی مشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے کی. وہ یورپی ٹرائیکا کے ساتھ اہم مذاکرات میں شرکت کرنے جا رہے تھے. ایرانی وزارت خارجہ کے مشیر نے عراقچی کو ایک سپاہی قرار دیتے ہوئے شہید جنرل قاسم سلیمانی سے تشبیہ دے دی. علی شامخانی خیریت سے ہیں. اسرائیلی دعویٰ جھوٹا نکلا. ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر اور ایران کے چیف جوہری مذاکرات کار ایڈمرل ریٹائرڈ علی شامخانی کی تازہ تصویر اور پیغام منظر عام پر. بیان میں کہا زندہ ہوں اور شہادت کے لیے تیار ہوں. فتح کا روشن دن قریب ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف کی شہادت کے بعد نئی تقرری. شہید سربراہ جنرل محمد کاظمی کے بعد جنرل مجید خادمی انٹیلیجنس چیف مقرر. جنرل خادمی وزارت دفاع میں انٹیلیجنس پروٹیکشن آرگنائزیشن کے سربراہ رہ چکے ہیں. ایران کے عوام کا اپنی حکومت سے مکمل اظہار یکجہتی. ملک بھر میں ریلیاں. شدید گرمی کے باوجود عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. اسرائیلی حکومت کے خلاف نعرے. اسرائیل پرچم پر چہل قدمی. ریلیاں اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ایرانی عوام وطن اور قیادت کے ساتھ یکجہتی میں متحد ہیں. ایرانی قوم مشکل حالات میں بھی اپنی قیادت کے ساتھ کھڑی ہے. ایران طے کرے گا جنگ کیسے ختم کی جائے گی. امریکی مدد کے بغیر اسرائیل ایک روز بھی ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہتے ہیں کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ایرانی قوم مغربی اقوام جیسی نہیں کہ اس پر غلبہ حاصل کر لیا جائے. ایران کے سابق وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا
کہ ایران طے کرے گا کہ جنگ کیسے ختم کی جائے گی۔ نسل کش بزدل کو تو علم ہی نہیں کہ اس نے کس چیز کا آغاز کیا ہے۔ حملہ آور کوئی بھی ہو، ایرانی قوم اسے ناک آؤٹ کر دے گی۔ عالم اسلام پر آزمائش کا وقت اب ایران صہیونیوں کے نشانے پر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، لکھا ایران اسرائیل کو تابڑتوڑ جواب دے رہا ہے۔ عالم اسلام کم از کم زبانی ہی صحیح مگر ایران کے ساتھ ہے۔ پاکستان کھل کر ایران کی حمایت کر رہا ہے۔ ایک شخص صہیونی یہودیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، خاموش ہے، خطے میں یہودیوں کا مہرہ ہے۔ ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی، پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے وفد کا ایرانی سفارت خانے کا دورہ۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شہید ایرانیوں کے لیے فاتح خوانی کی۔ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، اسد قیصر، زرتاج گل، عامر ڈوگر وفد میں شامل۔ علامہ راجہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا بھی وفد کا حصہ تھے۔ اسرائیل کی معیشت کو بڑا دھچکا، عالمی شپنگ کمپنی مرکز سی لینڈ نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عارضی طور پر اسرائیلی بندرگاہ حیفا پر جہازوں کی آمد و رفت روک دی۔ اسرائیل کو روزانہ سینکڑوں ملین ڈالرز کا نقصان۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ کے مطابق زیادہ تر نقصان دفاعی میزائلوں کے خرچ پر ہوتا ہے۔ نقصان کی لاگت $200 ملین یومیہ ہو سکتی ہے۔ کچھ علاقائی عناصر ہائبرڈ وار فیئر کے طور پر دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں۔ پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا دورہ امریکہ، بین الاقوامی میڈیا کے نمائندگان اور پالیسی ماہرین سے ملاقات، علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کا باہمی احترام پر مبنی وسیع تر کثیر الجہتی شراکت داری کی ضرورت پر زور، کہا پاکستان عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول پر رہا ہے۔ پاکستان باہمی تعاون پر مبنی سیکیورٹی فریم ورک کے فروغ میں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا۔ سپہ سالار نے مشترکہ خوشحالی کے لیے عالمی شراکت داروں کو سرمایہ کاری کی بھی دعوت دے دی۔ کسی بھی وقت اسمبلی کو میں ڈیزالو کر سکتا ہوں، یہ چیف منسٹر کا اختیار ہے اور یہ اختیار عمران خان کے پاس ہے۔ اس کے لیے کسی بجٹ، کسی وقت، کسی ٹائم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے جو سازش کر کے کام کر رہے ہیں، جو ابھی سازش ایکسپوز ہو گئی ہے۔ میں کسی بھی وقت اسمبلی تحلیل کر سکتا ہوں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دھمکی۔ اپنے ویڈیو بیان میں علی امین گنڈاپور نے کہا سازشوں کے ذریعے خیبر پختونخوا کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم بجٹ پاس نہیں کرتے تو وفاق فائنینشل ایمرجنسی کی بنیاد پر صوبے کا کنٹرول سنبھال سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حکومتی اراکین اسمبلی کو آج کٹ موشن پر ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کی ہدایت کر دی۔ بولے بجٹ کے معاملے پر ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کامیاب سفارتی دورے کے بعد آج کراچی پہنچیں گے۔ بھرپور استقبال کرنے کا فیصلہ، پیپلز پارٹی نے استقبال کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی۔ پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کو بھی استقبال میں شرکت کی ہدایت۔ بلاول بھٹو کراچی پہنچنے پر ایئرپورٹ کے باہر خطاب بھی کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں اجلاس کی اجازت نہ ملنے کا معاملہ، قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ گورنر ہاؤس میں اجلاس نہ کر سکے۔ وزیر داخلہ اور سرکاری افسران واپس لوٹ گئے۔ اعلیٰ افسران کے گورنر ہاؤس پہنچنے پر کانفرنس ہال کے دروازے نہیں کھولے گئے۔ اویس قادر شاہ کا برہمی کا اظہار، شکایت لے کر سندھ ہائی کورٹ پہنچے۔ عدالت کا فوری طور پر اجلاس کے لیے گورنر ہاؤس کے دفاتر کھولنے کا حکم۔ قائم مقام گورنر نے کہا یہ آئینی منصب ہے، کسی کی ذاتی بیٹھک نہیں۔ کامران ٹسوری دفاتر کی چابیاں ساتھ لے گئے۔ گورنر کو یہ حرکت زیب نہیں دیتی۔ گورنر سندھ کے احکامات پر عملے نے قائم مقام گورنر کو آفس آنے سے روک دیا۔ اویس شاہ کو روک کر اسپیکر کی چیئر کی بے عزتی کی گئی۔ گورنر سندھ کو معافی مانگنی چاہیے، آغا سراج درانی کا مطالبہ۔ نثار کھوڑو نے کہا ملک آئین پر چلتا ہے، اسمبلی بھی آئین پر چلتی ہے، یہ قبضہ خوری کس بات کی ہے؟ گورنر ہاؤس ذاتی ملکیت نہیں ہے، توہین کی تحریک آنی چاہیے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا بھی رد عمل، بولی قائم مقام گورنر کو گورنر ہاؤس استعمال کرنے کے لیے کسی پیشگی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کامران خان ٹسوری نے زمینوں پر قبضہ کر کے اب گورنر ہاؤس پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانب سے پاکستان کے خلاف منظم اور گمراہ کن پروپیگنڈا مہم، جھوٹی خبروں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل ایران جنگ میں فوجی اڈے فراہم کرنے کو کہا گیا ہے، یہ کہ پاکستانی فضائی حدود انٹیلیجنس مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ تمام دعوے بے بنیاد، مضحکہ خیز اور بدنیتی پر مبنی ہیں، جن کا مقصد صرف پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔
भारत की आलमी ताकत बनने की ख्वाहिश खाम ख्याली करार। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसियों, सिफारती नाकामियों और फिरका वाराना कशीदगी ने भारत को आलमी सतह पर तन्हा कर दिया है। गैर जमहूरी भारत एक कमजोर भारत होगा। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर अहम इजलास बुला लिया। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी जाएगी। टेलीविजन की सीनियर अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। पुलिस के मुताबिक अदाकारा आयशा खान का इंतकाल 5 रोज कबल हुआ था। खातून घर में अकेली रह रही थी। घर से ताफून उठने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इतला दी। आयशा खान अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी। उनके मशहूर ड्रामों में अफशा, उरूसा, फैमिली, 93 और मेहंदी शामिल। वफाकी हुकूमत का सर्कुलर डेट कम करने का अनोखा मंसूबा। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए मजीद कर्ज लेने का फैसला। पावर डिवीजन ने कहा कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब कर्ज लेकर गर्दिशी कर्ज कम करेंगे। बिजली सारिफीन पर 1938 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF की शर्त पर यह तजवीज़ फाइनेंस बिल में शामिल की गई। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट तरमीमी एक्ट की मंजूरी दे दी है। खुद मुख्तार सरकारी इदारों को सरप्लस मुनाफा कौमी खजाने में जमा करवाने का कानून मंजूर। सेनेटर अनुशा रहमान ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में तरमीम पेश की। कहती हैं खुद मुख्तार इदारों को सरप्लस मुनाफा कौमी खजाने में जमा कराने का पाबंद किया जाए। मुहाजिर होना कोई जुर्म नहीं, अपनी मट्टी छोड़ना बहुत कर्बनाक मजबूरी है। पनाह गुज़ीन अफराद के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कोई शौक से पनाह गुज़ीन नहीं बनता। जिंदगी बचाने के लिए अपना आंगन, अपनी मट्टी, अपनी छत छोड़ना पड़ती है। जंगें ख़त्म हो जाती हैं मगर मुहाजिरीन की बेघरी नस्लों तक रह जाती है। कोंगो वायरस ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। खतरनाक वायरस ने 2 रोज में 2 जिंदगियां निगली। मली का 42 साल अब्दुर्रऊफ इब्राहिम हैदरी का रिहायशी 25 साल जुबैर कोंगो वायरस से चल बसा। कोंगो वायरस जानवरों में मौजूद कीचड़ के जरिए इंसानी जिस्म में मुंतकिल होता है। माहिरीन कहते हैं कोंगो वायरस की बरवक्त तशखीस ना हो तो खतरनाक हो सकता है।